الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك ونستعينك يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا عالم السر والإمام يا خالق اللوح والقلم يا رب البيت والحرم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجلي التام والمجد الأتم مالك الحدوث سلطان القدم أبي العقول والنفوس والبشر وفائلة الإلل أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته سيد الأولياء والوصيين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت وابدت آليات الأحرف وأئمة الهدى بل أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا منهم المخصوصين والمخصوصات بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين صلوات خداوند اللہ آغائے شفا کو سلامتی اور طول عمر عطا فرمائے. انہوں نے استاد بھی ہیں اور انہوں نے جو مطالب بیان کیے ہیں ان کے بعد ضرورت تو نہیں تھی لیکن جو حکم دیا گیا تھا اس لیے حاضر ہو گئے. یہ جو حادثہ ہوا یہ جو نقصان ملت کا ہے یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کا ازالہ اور جبران کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. اذا مات العالم وسلم فی الاسلام سلمۃ لا یسدھا شیء. عالم بھی اگر دنیا سے چلا جاتا ہے حدیث میں ہے تو ایک ایسا گہرا اسلام میں نقصان ہوتا ہے خلل پڑتا ہے کہ کوئی چیز پھر اس خلل کو پورا نہیں کر سکتی ہے. اس نقصان کا کوئی ازالہ ممکن نہیں ہے. یہ تو یقینی بات ہے کہ ایک عظیم شہادت لیکن خداوند عظیم نے شہادت اپنے بندوں کے لیے قرار دی ہے. خدا نے بندوں کے لیے ابھی آپ حدیث سن رہے تھے قبلہ سے کہ یہ آخری منزل ہے جو بندہ شہادت کی شکل میں حاصل کر سکتا ہے. فوق کل ذی بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ. ہر نیکی کے بدلے اوپر ایک اور نیکی ہے. تو یہ شہادت کا وہ آخری مرتبہ ہے جو انسان حاصل کرتا ہے. لہذا جو دنیا سے چلا گیا ہے شہید ہو کر کے اس کا تو ایک بہت بلند مقام ہے جو اسے حاصل ہو رہا ہے. بے شک ایسی زندگی جو وہ گزار رہے تھے وہ معاشرے کے لیے بہت ضرورت تھی. معاشرے کے لیے اس زندگی کی اتنی ہی ضرورت تھی جتنی انسانی معاشرے کو پانی کی ضرورت ہے.
وہ زندگی اس طرح سے تھی، لیکن ان کا حق جو بنتا تھا نا وہ شہادت کا حق بنتا تھا، کیونکہ جس نے ساری زندگی میدان مبارزہ میں گزاری ہو، وہ مجاہد جو ہمیشہ فرنٹ پہ جنگ کر رہا ہے دشمن کے مقابل میں، اس کا حق ہے اور اس نے کسی وقت شہید ہونا ہے، یہ یقینی بات ہے کہ اسے شہید ہونا ہے، اور یہ اس کا حق بھی بنتا ہے کہ جس نے ساری زندگی میدان مبارزہ میں گزاری ہے کہ وہ شہادت کی موت کے ساتھ دنیا سے جائے اور وہ شہید ہو۔ تو یہاں پر اگر ہم موازنہ مقایسہ کرنا چاہیں کہ زندگی اور شہادت ان دونوں میں سے کون سی چیز اہم ہے، تو اس کا مقایسہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ زندگی کا ہو سکتا ہے ایک لحظہ اس تمام مقام پر بھاری پڑے جو خدا نے اسے عطا کیا ہے۔ آپ دیکھیے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا۔ اب شہادت علی ایک طرف اور زندگی علی ایک طرف۔ میں کہا کرتا ہوں کہ علی کی زندگی کا ایک لحظہ اس کائنات کی تمام حیات پر بھاری ہے، کوئی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک لحظہ حیات امیر المؤمنین کا باقی پوری کائنات کی زندگی کے ساتھ کوئی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ علی کی زندگی کا ایک لحظہ تمام کائنات کی حیات پر بھاری ہے۔ وہی علی جس کی زندگی اتنی قدر و قیمت رکھتی ہے، لیکن وہی جب راہ خدا میں شہید ہوتا ہے تو کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، میں علی آج کامیاب ہو گیا۔ یعنی وہ مقصد، کیونکہ مولا علی جنگ احد میں زخمی ہوئے، بہت شدید زخم آئے تھے مولا علی کو، اس حد تک کہ جو پٹی کرنے والے تھے انہوں نے آ کر کے جب پاک پیغمبر سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا کریں، اتنے زخم ہے جس میں علی پر کہ ایک طرف سے پٹی باندھتے ہیں تو دوسری طرف سے زخم کھل جاتے ہیں، اتنے زخم آئے تھے۔ فرمایا سب زخموں پہ اکٹھی پٹی باندھو۔ جب آئے نا علی خدمت پیغمبر میں تو رو پڑے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرے لیے شہادت نہیں ہے؟ یہ صرف اہمیت شہادت پڑھنا معلوم تھا علی، یہ صرف اہمیت کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میرے لیے شہادت نہیں ہے؟ فرمایا الشہادت من ورائک یا علی، علی شہادت آئے گی، جب وقت آئے گا تو بھی شہادت کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک مومن کا مقصود اس زندگی میں جو مجاہدانہ زندگی گزار رہا ہے یہی ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو شہادت کی موت کے ساتھ دنیا سے جائے۔ لہذا وہ تو کامیاب ہو گئے کہ جو 44 سال پہلے زخمی ہوئے، میدان مبارزہ میں انقلاب سے پہلے بھی رہے، انقلاب کے بعد بھی مسلسل 44 سال پہلے زخمی ہوئے تھے جب بم دھماکہ ہوا تھا۔ یہ جو ایک ہاتھ کام نہیں کرتا تھا یہ اسی دھماکے کی وجہ سے تھا۔ پھر دوبارہ جب ہاسپٹل لے کر کے گئے دوبارہ پھر حملہ کیا گیا وہاں پر بھی، اور یہ بچ گئے اور شہادت نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے ان کے دل میں اتنا ارمان تھا کہ میں جو ہمیشہ میدان میں مبارزہ میں کھڑے ہو کر کے مبارزہ کرتا رہا ہوں تو میری موت بھی شہادت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو جو خواہش تھی ان کی وہ خدا نے پوری کر دی۔ ہم ان کی زندگی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے ہمیں ایک سوال انسان کو یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ خدا بندہ اس مرحلہ میں جب یہ دشمن بالکل متحد ہو کر کے مقابل میں آ گئے، اس مرحلہ میں اتنی بڑی ہستی کا شہید ہو جانا، یہ ظاہراً یعنی احساس ضعف، کمزوری کا احساس، شکست کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا کر سکتا ہے کہ بارے الہ اس مرحلہ میں دشمن خوش ہو گیا۔ مومنین جو چاہنے والے تھے ان کے دلوں کو تکلیف پہنچی، انہوں نے احساس سے شکست دیا۔ بارے الہ اس مرحلہ میں تو شہادت نہیں ہونی چاہیے تھی، نہیں، ہمیں ایسا بالکل بھی تصور نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ خدا بند عظیم جب ایک فیصلہ کرتا ہے نا تو پھر وہی بہتر ہے جو خدا نے قرار دیا۔ آپ دیکھیے آپ کے سامنے ہے میدان احد، جنگ احد میں جب لشکر اسلام جا رہا ہے تو 1000 کے لگ بھگ لشکر تھا، 313 افراد تھے، اس میں سے جو پہلے تعداد تھی وہ زیادہ تھی، 350 منافقین جو ہے وہ ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے۔
یہ جنگ احد میں 1000 نفر تھا اور اس میں سے 350 منافقین ساتھ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب لشکر اسلام 750 کیا حالت ہے، یعنی خود چاہنے والوں جو موجود تھے لشکر میں ان کو محسوس تو ہو رہا ہوگا کہ ہمیں کتنی بڑی ضربت لگ گئی ہے جنگ شروع کرنے سے پہلے کہ 350 افراد ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند عظیم یہ چاہتا نہیں تھا لیکن منافقین اس بڑی جنگ میں شریک ہو سکے، لہٰذا یہ بھی خدا کا بندوبست ہے، اس میں بھی کوئی اعتراض نہ کرے کہ ایسا کیوں کیا خدا نے کہ یہ 350 افراد ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اب جب میدان جنگ میں پہنچتے ہیں تو ایک جنگ جو جیت چکے تھے ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس جنگ کا پاسا پلٹ جاتا ہے اور اس میں حضرت حمزہ جیسی ہستی شہید ہو جاتی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی، پاک پیغمبر کے پاس 3 افراد تھے جن پر جنگوں میں اعتماد کیا جا سکتا تھا، ایک عبیدہ تھے اور ایک حضرت حمزہ تھے اور تیسری ہستی علی ابن ابی طالب تھے۔ جب پاک پیغمبر کے پاس وہ ہستیاں کہ جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے جنگ میں وہ صرف 3 ہیں، عبیدہ جنگ بدر میں شہید ہو جاتے ہیں، حمزہ جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں، تو پاک پیغمبر خود موجود ہیں۔ یہاں پر انسان سوچ سکتا ہے کہ خداوندہ جہاں پر ابھی تو اسلام بالکل کمزور ہے، اسلام پابرجا نہیں ہوا ہے، حمزہ کے وجود کی اسلام کو ابھی ضرورت تھی، تو نے اس موقع پر دشمن کو خوش کر دیا اور حمزہ کو دنیا سے اٹھا لیا، تو خدا جواب میں یہی کہے گا کہ میں مصلحت اسلام کو بہتر سمجھتا ہوں، چونکہ مجھے پتا تھا کہ یہاں پر حمزہ کا خون ملے گا اور اسلام کی آبیاری ہوگی، اور قوت اسلام کو اگر حاصل ہو سکتی ہے تو شہادت حمزہ کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، لن تسلوا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ خدا کی حکمت اور مصلحت ہے کہ وہ اس مرحلہ میں حمزہ جیسی ہستی کو اٹھا دیتا ہے، شہادت کی اجازت دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا سمجھتا ہے کہ یہاں پر جب تک اتنی بڑی ہستی کی شہادت نہ ہو اسلام قائم نہیں رہ سکتا، اسلام کو بقا حاصل نہیں ہو سکے گی۔ یہ حکمت اور مصلحت ہوا کرتی ہے۔ آپ کربلا کے دیکھیے نا، کربلا میں کیا ہوا، سید الشہداء اور 18 افراد اہل بیت پیغمبر میں سے، جن کے لیے 8ویں امام نے ارشاد فرمایا ما لہم فی الارض شبیہون، یہ وہ 18 افراد تھے کہ زمین میں ان جیسا کوئی نہیں تھا، سب کے سب شہید ہو گئے۔ جو مخلص افراد موجود تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ جو مخالف حکومت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی حاصل ہوگا، ان کے بقول درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم، درجہ چہارم کی جتنی لیڈرشپ تھی اسلام کی سب انہوں نے مار دی۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے اسلام کو ختم کر دیا، اسلام محمدی جس کو اہل بیت باقی رکھنا چاہتی ہے ہم نے اسے ختم کر دیا، چونکہ ساری لیڈرشپ کو ہم نے کربلا میں مار دیا۔ ابن زیاد نے جب علی کی بیٹی سے دربار کوفہ میں یہ جملہ کہا، کیف رأیت سن اللہ بک و بعقیق الحسین، دیکھا خدا نے کیا کیا تمہارے ساتھ اور تمہارے بھائی حسین کے ساتھ، تو علی کی بیٹی نے جواب میں کہا تھا ما رأیت الا جمیلا، میں نے اس شہادت میں حسن کو دیکھا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے خون حسین کے ساتھ جو اسلام کو آبیاری ملی ہے اب کبھی اسلام شکست نہیں کھا سکتا ہے۔ یہ ہے جو بیوی نے پیغام دیا ما رأیت الا جمیلا، میں نے اس شہادت کے نتیجے میں حسن کو دیکھا ہے، خوبصورتی دیکھی ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم نے ان کی جان لے لی، نہ قوم کتب علیہم القتل فبرزوا الی مضاجعہم، وہ تو وہ ہستیاں تھیں جن کی شہادت خدا نے لکھی، وہ اپنے اختیار کے ساتھ آئے میدان جنگ میں لڑے اور شہید ہو گئے۔ ہاں قیامت کے دن قریب تجھ سے پوچھا جائے گا، تو جواب نہیں دے پائے گا جب نہ مر جانا،
یہ پیغام دیا کہ ان شہادتوں میں اس حسن کو دیکھیں جو ان شہادتوں کے نتیجے میں حاصل ہو رہا ہے۔ اسلام کے لیے شہادت دی تو اسلام کو بقا حاصل ہو گئی۔ انقلاب کو اس مرحلہ میں جس حد تک اس وقت انقلاب کے خلاف داخلی طور پر خارجی طور پر سازشیں ہو رہی ہیں، یقین کریں کئی لوگ یہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ بس انقلاب چند دن کا رہ گیا۔ اس مرحلہ میں جب مخالفین اتنے بڑھتے جا رہے ہیں، منافقین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس مرحلہ میں انقلاب کی بقا کے لیے اتنی بڑی شہادت کی ضرورت تھی جو خدا نے اجازت دی ہے۔ یوں نہ کوئی سمجھے کہ ہمارے دل ٹوٹ گئے، کمزور ہو گئے نا۔ اس قوم و ملت کو دیکھیے جن کا رہبر قائد امام امت آپ نے شہید کر دی، وہ بیٹھ جاتے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری طاقت ختم ہو گئی۔ احساس ہمارے اندر یہی تھا کہ جس میں جیسے طاقت کسی نے کھینچی، کوئی کام کرنے پہ دل نہیں کر رہا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ جو ظلم دیکھا ہے نا، اگر ہمت ٹوٹ سکتی تو علی کی بیٹی کربلا میں سب شہید ہو گئے، بھائی حسین اور عباس جیسے شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے۔ علی کی بیٹی تو اٹھ ہی نہ سکتی، اتنا بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ لیکن علی کی بیٹی جب خطبہ دے رہی تھی بازار کوفہ میں تو خزیمہ اسدی کہتا ہے کہ میں نے لہجہ علی سمجھا کہ علی خطبہ دے رہا ہے بازار کوفہ۔ ذرہ برابر کمزوری جب ابن زیاد کے سامنے بولی تو ذرہ برابر بھی کمزوری نہیں تھی۔ جب سفروں کی تھکاوٹ کے باوجود، قید کے باوجود یزید کے دربار میں جا کر کے خطبہ دیا تو عجیب لفظ کہے یزید کو، یا یزید کے قیدت وسعیت واللہ لا تمہ ذکرنا ولا تمہ توحینا، یزید جو مرضی ہے تم کر دو، تم بے شک حکومت پہ بیٹھے ہو، تم نے ہمارے مردوں کو شہید کر لیا ہے، تم جتنا زور مرضی ہے لگا لو، خدا کی قسم نہ ہمارے اسلام کو مٹا سکو گے نہ ہماری وحی کو ختم کر سکو گے۔ یہ ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا، وہ ہے جنہوں نے خدا سے عہد کیا کہ ہم جب تک زندہ ہیں تیرے اسلام پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، اپنی جان قربان کریں گے لیکن اسلام کے لیے کھڑے رہیں گے۔ میدان یہ ہر دور میں رہے ہیں اور رہنا چاہیے، خدا نے یہ قرار دیا۔ کچھ لوگوں سے خدا نے عہد لیا ہے، فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اسی آیت سے پہلی آیت سورہ احزاب میں خدا 23 نمبر آیت ہے، اس سے پہلی بات آیت میں ارشاد فرما وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب مؤمنین نے لشکروں کو متحد ہو کر کے اپنے مقابل آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ ڈر جائیں، خوفزدہ ہو جائیں، انہوں نے کہا کہ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو وہی ہے جس کا خدا اور رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ صدق اللہ ورسولہ، صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اس کثرت کو بھی دیکھ کر کے ان کے ایمان اور تسلیم میں اضافہ ہوتا ہے، وہ کمزور نہیں ہوا کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی علامت ہے۔ مومنین یعنی علی کے ماننے والے، علی کے چاہنے والے، وہ کبھی کسی میدان میں کمزور نہیں پڑتے ہیں۔ علی کبھی کسی میدان میں پشت پھیر کر کے نہیں گئے کہ کوئی تیر زخمی کر سکے علی کی پشت کو۔ جتنے زخم لگے ہیں وہ سیدھے علی پر لگے ہیں، اس لیے کہ علی ہمیشہ ہر میدان میں ڈٹ کر کے کھڑے رہے۔ اور پیغمبر جب عمرو بن عبداللہ کے مقابل میں بھیج رہے تھے نا خندق میں علی کو، تو پاک پیغمبر نے ایک جملہ کہا، خداوند قد اخذت منی عبیدہ یوم بدر وحمزہ یوم احد وہذا علی، خداوند تو نے عبیدہ بدر میں مجھ سے لے لیا، حمزہ احد میں لے لیا، اور یہ علی ہے۔ رُدَّ ہوا علیہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، بارے الہ علی کو واپس لانا، مجھے بے مثل نہ چھوڑنا کہ تو بہترین وارث ہے خداوند۔ پیغمبر یہ دعا کر رہے ہیں، لہذا یہ راستہ ہی ایسا ہے کہ خدا نے اس میں شہادت دے دی۔ جو اس راستے میں ڈٹ کر کے کھڑا ہے اس کے سامنے راہ علی موجود، اس کے سامنے کردار علی موجود ہے۔ لہذا پوری تاریخ میں ظلم کے خلاف اگر کوئی کھڑے رہے ہیں تو صرف علی کے چاہنے والے ہیں، کسی اور نے ضرورت نہیں کی۔ اب بھی یہ اتنی ہے، اب ممالک موجود ہیں، فوجیں موجود ہیں، اسلحہ موجود، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ ایران کے بارے میں ان کا تصور یہ تھا کہ ایران ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایران کے پاس کچھ بھی نہیں۔
خداوند عظیم کی یہ تائید اور نصرت ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. ایمان ہے ہمارا, اگر خدا آپ کی مدد کر رہا ہے تو پھر کوئی آپ پر غالب نہیں آ سکتا. بس خدا ساتھ ہے. رہبر فرماتے تھے نا کہ ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے تو پھر کوئی فکر نہیں ہے. ہم کیوں ڈریں, ہم کیوں شکست کھائیں, ہم کیوں پشت پھیرے باطل کے مقابل میں. خدا جو ہمارے ساتھ موجود ہے, جب خدا موجود ہے تو پھر کوئی خوف نہیں ہے. خوف بس خدا کا ہے اور کسی کا کوئی خوف نہیں ہے. اور جو خدا پر اعتماد کرتے ہیں, جو اس کا وعدہ ہے وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ توکل کرتا ہے خدا اسے کافی ہو جاتا ہے. باقی کسی میں یہ بات نہیں پائی جاتی ہے. ایک شیعہ حکومت علی کے چاہنے والے کہ جنہوں نے دنیا کے سامنے ثابت کیا ہے کہ ہم حیدر کے ماننے والے ہیں اور یہ علم عباس ہمارے ہاتھوں میں ہے, نہ اسے جھکنے دیں گے, نہ میدان چھوڑ کر کے بھاگیں گے تمہارے سامنے سے. اور آج میں احساس شکست ہو گیا ہے جو دنیا کی ساری طاقتیں لے کر کے آئے تھے. طاقت سے کچھ نہیں ہوتا, خدا کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس سارے وسائل موجود ہوں لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ڈرتا ایران کے میں اتنے ممالک کے اوپر کیسے حملہ کروں. پہلے یقیناً دوسرے لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے جو ایران کہہ رہا کہ جہاں جہاں ان کی پائیدائیں ہیں ہم وہاں پہ حملہ کریں گے, جہاں ان کی بیسز ہے وہاں پہ ہم حملہ کریں گے, جہاں کہتے ہیں ہم حملہ کریں گے. ایران نے پہلے کہا تھا جنگ سے, اور وہ رہبر نے باقاعدہ یہ وصیت کر دی تھی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آپ نے حملے کرنے ہیں. یہ 2 سال سے امریکہ کے بیسز اور اڈے وہاں پر قائم تھے. وہ عرب سمجھتے تھے یہ ہماری حفاظت کے لیے. آج پتہ چلا کہ یہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے تھا. الحمدللہ ایران نے سارے امریکہ کے اڈے تباہ کر دیا ہے اپنے حملوں کے ذریعے. آج امریکہ کہہ رہا ہے, اس کے افراد کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی انٹرسیپٹر میزائل اور وہ نہیں ہے, ختم ہو رہا ہے زمینہ ہمارا. تم دنیا پہ روک ڈالتے تھے, یہ جھوٹا روک تھا تمہارا. دنیا کو کہتے تھے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہم نابود کر دیں گے تم. آج اس کی زیادہ بربادی ہو رہی ہے. بے شک ایران کا نقصان ہو رہا ہے, بے شک شہادتیں ہو رہی ہیں. یہ تو راستہ ہی ایسا ہے. جنگ عہد میں 70 افراد شہید ہو گئے تھے. اور درد جو ہے نا شہادتوں کا, اس کو کوئی اطلاع نہ کرے کہ ہمیں درد نہیں ہوتا. نہیں, کیوں درد نہیں ہوتا؟ سید الشہداء سے پڑھ کے کوئی شہادت نہیں. حسین سے پہلے سید الشہداء حضرت حمزہ تھے. جانتے ہو پیغمبر کتنا روئے تھے حضرت حمزہ پر. شاہد کا رسول چیخے مار کر روئے تھے رسول کو. اس سے بڑی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے. اور جو لاش حمزہ کا حال کیا گیا تھا, زبیر کو کہا تھا تمہاری ماں جا رہی ہے, حمزہ کی بہن حمزہ کی لاش پہ جا رہی ہے, راستے میں کھڑے ہو جاؤ, نہ جانے دینا, بہن برداشت نہیں کر سکتی. چونکہ حمزہ کی لاش جگر نکال لیا گیا, پیٹ چاک کر آزاد کاٹ دیے گئے تھے حمزہ کے لیے. پاک پیغمبر نے جب یہ منظر دیکھا تو شاہد کا رسول چیخے مار کر روئے تھے رسول کو. اس سے پہلے کسی نے پیغمبر کو چیخے مار کر روتے ہوئے نہیں سنا. اور جب بنی عبد الاشر کے محلے سے گزرے لگے, وہ عورتیں اپنے شہیدوں پہ رو رہی ہیں, تو ایک جملہ کہا تھا ولیکن حمزہ لا مبکی لہ, حمزہ پہ کوئی رونے والا نہیں ہے. اور جب مردوں نے جا کے عورتوں کو پیغام دیا کہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے اپنے شہیدوں کو چھوڑ دیا, آ کے حمزہ پہ گریا شروع کیا. یا رسول اللہ, آپ تو نہیں چاہتے تھے کہ حمزہ کی بہن آئے اس کی لاش پر, کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکے. آئیے نہ ذرا کربلا میں اپنے بیٹے حسین کی لاش دیکھیے. آپ کی بیٹی لاش حسین پر آ رہی ہے. عجیب منظر ہے. جب آئی نہ ثانیہ زہرا, دور سے کھڑے ہو کر جب دیکھا لاش حسین کو, تو یہ سوال کیا انت ابن زہرا, وہ میری ماں زہرا کا بیٹا حسین تو ہے. زینب جیسی بہن بھی یہ جملہ کہہ رہی ہے, حسین بھیا تیری لاش کا یہ
سے عرض کیا اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدایا ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ حسین سے کہا بھیا حسین کل سے لے کر اب تک زینب تیرے بچوں کو بچاتی رہی، اب میری پوچھ سے ہو چکی ہے۔ فَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ایوم قلب یقین بارگاہ ہم سے اس عبادت کو منظور و مقبول فرما۔ خداوندہ اس عبادت کا صدقہ رہبر معظم انقلاب اور ان کے شہداء اور ساتھی ہیں، جوار معصومین میں انہیں جگہ عطا فرما، درجات کو بلند فرما، باقی جو ان کی جگہ پہ آنے والے ہیں بارگاہ ان کی حفاظت فرما۔ خداوندہ اس انقلاب مقدس اسلامی ایران کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما۔ بارے الہ یہ دشمن جو جنگ کر رہے ہیں انقلاب کے خلاف، ختم کرنا چاہتے ہیں اس مقدس انقلاب کو، ان کو نیست و نابود فرما، خصوصاً ٹرمپ اور نیتنیاہو کو نیست و نابود فرما اور ان کی مدد کرنے والوں کے شر کو قطع فرما۔ بارے الہ یہاں جتنے افراد موجود ہیں ان پر اپنی خاص رحمت برکت فرما۔ بے فضل ہمارے والدہ حضرت محمد والے محمد ہمارے مولا آقا کے ظہور میں تعظیم فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ بے فضل کا برحمت کا یا ارحم